کسی مرد کے ساتھ کوئی اختلاط ممکن نہیں ہے، کھانا بھی ان کا الگ سے آ رہا ہے، ملاقات کے لیے بھی ایک الگ روم بنا ہوا ہے۔ عورت اگر برہنہ ہو کے، نیم برہنہ ہو کے جب باہر آتی ہے تو بڑے بڑے متقیوں کا بھی تقوی پانی ہو جاتا ہے وہاں پر۔ وہ میڈیا اتنا حاوی ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی نے یہ وسائل اتنے عام کر دیے ہیں کہ اب آپ کنویں میں بندہ بٹھا کے رکھنا محفوظ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے وہ دوسرے اس کو بتا دیں گے، اور دوسرے جب بتائیں گے تو وہ کسی اور رنگ میں بتائیں گے۔ مسجد بیت العتیق، اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ 40,000 لوگ تو یہاں آبادی میں بھی نہیں ہوں گے آس پاس، تو آپ نے اتنی بڑی مسجد کیوں بنوائی ہے؟ ہم نے جو سوچا ہے، یہ ادارہ بھی اور اس جیسے اور ادارے اور مسجد بھی خصوصاً، ہم نے افراد گن کے نہیں بنائی بلکہ نسلوں کو دیکھا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مرض کا علاج بھی آپ یہاں سے فرما رہے ہیں، پیچھے اسکلز کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے جس کو ہم ہنرستان کہتے ہیں۔ تو ایک وقت میں ایک آدمی اتنا سب کچھ کر کیسے سکتا ہے؟ توجہات ایک جگہ مرکوز رہیں گی، محور رہے گا، بٹ نہیں جائیں گے آپ؟ تو کوئی اس طرح انفراسٹرکچر بنا ہوا نہیں ملا۔ ہمیں فرقہ واریت ملی ہے، ہمیں جہالت ملی ہے، وراثت میں نفرت ملی ہے، اور تعلیم سے دوری ملی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو ہم شروع کریں، وہ جو نہیں ہوا 70-76 سال میں، آج اس کو آغاز کریں ہم۔ اور جدھر دیکھتے ہیں ادھر ویرانی ہے، کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ تو جتنی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے اتنا آپ کریں، سعی آپ کریں، باقی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے آپ نے۔ سلامتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز محمد اویس ربانی آج پورا دن آپ کو جامع عروۃ الوثقی لاہور میں لیے گھوما ہوں، ایک ایک کونے، ایک ایک حصے میں گیا ہوں، اور آپ میرے ساتھ تھے، آپ گواہ تھے۔ میرے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا، مگر ہاں کچھ ایسی منفرد چیزیں تھیں جن کا معیار بالا تھا، اعلیٰ تھا۔ بہت سارے سوالات بھی اس پہ پیدا ہوئے۔ آپ نے شعبہ جات کا میرے ساتھ دورہ کیا، آپ نے اساتذہ سے بھی ملاقات کی، آپ نے وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھا، مگر آپ میرے ساتھ ٹھہریے۔ آپ کو یقین آتا ہے کہ ان دیواروں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ان کلاسز میں عمل کی صورت میں اتارا جا رہا ہے، اور آپ کو دل کرتا ہے کہ نتیجہ بھی بیٹھیں اور دیکھیں۔ میں نے اسی سلسلے میں اس پورے ادارے کے لیے جو سوالات مختص کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کی اس بانی شخصیت سے سوال جواب کروں جو نہ صرف اس ادارے کی بلکہ ایک فکر کے بھی بانی ہے، اور نہ صرف بانی ہے بلکہ تسلسل اور قیام اور دوام آپ سے حاصل ہے۔ میں گفتگو فرما رہا ہوں، یعنی میری گزارش ہے، اور جو تعارف میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے عالم دین ہے، مفکر ہیں اور محقق ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بانی ہے جامع عروۃ الوثقی کے، اور تحریک بیداری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سربراہ ہیں، استاد علامہ سید جواد نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا منفرد اور جدید ادارہ ہے۔ یہ دو جملے میں نے اس لیے استعمال کیے کہ ہمارے ذہن میں جب مدرسے کا نام آتا ہے تو ہم اس سے توقعات یہ رکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی دقیانوسی مزاج ہوگا، غریب بچے ہوں گے، چٹائی پہ بیٹھے ہوں گے، اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہوگا۔ یہاں آیا ہوں تو میں نے لیبارٹریز دیکھی ہیں، میں نے لیبس دیکھی ہیں، میں نے ورچوئل لائبریری دیکھی ہے، میں نے یہاں تک کہ جامع ابن القیم کو دیکھا، میں حیران ہو گیا۔ یہ سب آپ کے ذہن میں آیا کیسے، اور یہ کیسے ممکن ہو پایا ایک آدمی کی محنت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جامع عروۃ الوثقی میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ایک لمبا سفر کر کے کراچی سے یہاں پہنچے ہیں، اور پھر اس گرم موسم میں صبح سے جامعہ کے اندر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں یہ ادارہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کی توفیقات کے لیے، اور آپ کے لیے جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، اجر عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے انشاءاللہ۔ جامع عروۃ الوثقی میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے اس کو۔ اپنی حیثیت میں جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ ایک دینی ادارہ ہے، دینی مدرسہ ہے، لیکن اس روایتی انداز سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کے اندر جدت بھی ہے، اس کے اندر نظم و انضباط بھی ہے، اس کے اندر بلند مقاصد بھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے پیچھے ایک بڑی محنت بھی
کار فرما ہے، اور اس کے نقشے سے یا اس کے ڈیزائن سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جو سب بابصیرت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہوا ہے، تو وہ تو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، اور آپ نے بھی صحیح اندازہ لگایا ہے۔ چونکہ تعلیم بنیادی طور پر ہی بنیاد ہے انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو انسانیت کا امتیاز رکھا ہے، اور جس وجہ سے انسان ملائکہ سے بھی برتری پیدا کر گیا ہے، تو وہ علم ہی ہے، تعلیم ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، اسی نے ملائکہ کو بھی خاضع کیا، تواضع ملائکہ کی ہوئی، اور پھر ابنائے آدم کے لیے بھی تعلیم ہی بنیاد قرار دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں مختلف وجوہات کی وجہ سے تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا قائم۔ جی ہے صحیح۔ ایک تو تعلیم تجارتی صورت اختیار کر گئی ہے، اور دوسرا مذہبی تعلیم، اس کے اندر دو بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک تو محدودیت اس کے اندر آ گئی ہے، ہم نے کچھ تعلیمی شعبے دنیا قرار دے کر ہٹا کے باہر کر دیے ہیں، اور کچھ کو دینی اسلامی علوم قرار دے کے ہم نے رکھا ہوا ہے جاری۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس کے اوپر فرقوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، جی جو بنیادی جس کی وجہ سے یہ تعلیمی نظام متاثر ہوا ہے۔ تو تعلیم کی حیثیت دریا جیسی ہے۔ اگر آپ اپنی سرزمینیں، کھیت، باغات دیکھیں تو وہ سب پانی کے رہین منت ہیں۔ کھیتوں میں فصل اگے گی جب پانی ہوگا، اور باغات اس وقت سرسبز ہوں گے، لہلاتے ہوں گے جب پانی ہوگا۔ یعنی ہر چیز پانی کے رہین منت ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو کھیت بھی صحراؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ریگستانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مثالیں ہیں، جہاں پانی ہے وہاں کی زرخیزی، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں۔ تو تعلیم کی جو حیثیت ہے وہ سماج کے اندر یا انسانی معاشرے کے اندر وہ اسی جیسی ہے۔ یعنی تعلیم ایک دریا ہے جس نے انسانی کھیتوں کو، انسانی میدانوں کو، انسانی باغات کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر یہ دریا خشک ہو گیا تو سب کچھ ویران ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دریا بہتا رہا تو ہر چیز سرسبز رہے گی۔ اور تعلیم، ویسے پانی تو کنوؤں میں بھی ہوتا ہے، لیکن کنوؤں کا پانی باغات نہیں اگاتا، کھیت نہیں، دریاؤں کا پانی۔ اس کنویں کے اور دریا کے پانی میں یہ فرق ہے کہ دریا کا پانی کنویں کا پانی کنویں میں منتظر رہتا ہے کہ وہ پیاسا آئے، جی میرے اندر ڈول اتارے، پھر پانی گھونٹ پر نکالے، اپنی پیاس بجھائے۔ لیکن دریا کا پانی پیاسوں کے پاس جاتا ہے، وہ خود چل کے روانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہو۔ وہ فراز کی زمین سے اترتا ہے، نشیبوں میں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ تو تعلیم کو بھی اسی قانون کے تحت ہونا چاہیے کہ تعلیم اپنی چوٹیوں سے اترے اور نشیبوں میں جائے، اور کھیتوں میں اور عوام میں اور پبلک کے مختلف طبقات تک چلی جائے وہ۔ اور ہم نے یہاں مشاہدہ بھی کیا اس بات کا، بقول علامہ اقبال، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو پانی کی بات ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہم اس بلڈنگ کی طرف گئے جو ٹنکی اوپر کی طرف تھی، اور اس میں غالباً پانی بھی آپ کے ادارے کا اپنا ہے، 3 RO پلانٹس بھی ہیں، اور اس میں کئی سارا پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ خاص بات جو منفرد تھی وہ یہ کہ جو فوارے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پانی سیو ہو جاتا ہے بارش کا، اور پھر اس سے آبیاری بھی ہوتی ہے یہاں کی۔ وضو کا پانی جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک ٹوائلٹ کا پانی ہوتا ہے، گندا پانی، نجس پانی ہوتا ہے، وہ سیوریج میں ڈال دیتے ہیں جو باہر منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس سے وضو کرتے ہیں وہ پانی علیحدہ ہوتا ہے، یعنی بیسن سے یا وضو کی جگہ سے پانی، اس کی نکاسی الگ بنائی ہوئی ہے، وہ گندے پانی میں نہیں جاتا، وہ ہم محفوظ کر لیتے ہیں انہی ٹینکوں کے اندر، اور اس سے پھر ہم اپنے جو چمن ہیں، جو پودے ہیں، ان کی بھی آبیاری کرتے ہیں، تعمیرات میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پانی کی اس طرح سے بھی ایک کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں احساس ہے، میں تو اپنے خطبات میں بارہا کہا ہے کہ مثلا یہ ہمارے ہاں برسات کے موسم میں پانی اترتا ہے سیلابوں کی شکل میں، تباہی مچا کے جا کے دریاؤں میں، سمندروں میں گر جاتا ہے، جبکہ یہی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو محفوظ کر لیں
ان دنوں کے لیے جب بارش نہیں ہوتی، پانی کم ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اگر تدبیر کریں ہم، یہ پانی محفوظ کر کے اس سے اپنے کھیتوں کو اور اپنی زمینوں کو یہاں آپ نے کر کے بھی دکھایا، کر کے دکھایا۔ اچھا میں اسی کو مثال بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ نے پانی کو محفوظ کر کے اس کا صحیح استعمال بھی بتایا، غالباً دینی اور دنیاوی عصری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں یا پھر دونوں کو ایک علم کہہ لیں، اس کا صحیح نظام تعلیم بھی آپ نے ایک اگزامپل کے طور پہ متعارف کروایا ہے۔ کئی سارے سوالات بھی ہیں، مثلاً ہم گئے جامع ام الکتاب میں اور وہاں پہ ظاہر طالبات بھی ہیں، ان کا نظام بالکل علیحدہ ہے، یعنی کسی مرد کے ساتھ کوئی اختلاط ممکن نہیں ہے، کھانا بھی ان کا الگ سے آ رہا ہے، ملاقات کے لیے بھی ایک الگ روم بنا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ مرد اور ساتھ پڑھ نہیں سکتے، مناسب نہیں ہے ان کا پڑھنا؟ اب ظاہر ہے کہ خواتین اور مرد کا اختلاط کسی جگہ بھی، نہ تعلیم کے بہانے، نہ معاشرت کے بہانے، نہ سماج کے بہانے، کسی اور بہانے سے یہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ دین اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ دونوں کے لیے اور سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہے جی، اور آپ نے دیکھ لیا جیسے بہاولپور یونیورسٹی کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے آپ کے، کتنا دردناک اور افسوسناک ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو رقیبوں نے باہر میڈیا میں اچھال دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے نہیں باہر بات آئی وہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ تو سب پریشان ہیں اس کے ہاتھوں سے، اور ہمیں یہ فرق رکھنا چاہیے کہ خواتین کو محروم نہ کریں ہم، جیسے طالبان نے افغانستان میں کر دیا ہے کہ ان کو بالکل تعلیم سے محروم کر دیا کہ تعلیم ان کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ یہ تو دین اجازت نہیں دیتا، عقل اجازت نہیں دیتا، غیر انسانی حرکت ہے یہ کہ خواتین جن کا بنیادی کام ہی تربیت ہے انسان کی، اگر وہ تعلیم سے اور تربیت سے محروم رہیں گی تو اگلی نسلیں وہ تو بہت وحشی ہو جائیں گی پھر۔ تو آپ خواتین کو یہ بھی نہ کریں کہ محروم کریں، اور یہ بھی نہ کریں کہ انہیں نامحرموں اور مردوں کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں، چونکہ مرد جیسا بھی ہو، مرد کسی بھی حالت میں ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری، دیہاتی، مسلم، غیر مسلم ہو، زنانہ مردانہ جو ایک مزاج ہے وہ معلوم ہے کہ عورت ہر روپ میں مرد کے لیے پرکشش ہوتی ہے، ہر روپ میں۔ یوں نہیں کہ میک اپ کرے یا ٹائٹ لباس پہنے تو نہ، وہ برقعے میں ہو، وہ چھپی ہوئی ہو تو بھی مرد کے لیے پرکشش ہوتی ہے۔ لیکن مرد ایسا نہیں ہے، عورت کے لیے ہمیشہ پرکشش نہیں ہے مرد۔ یہ نفسیاتی مطالعہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ مثلا عورت اگر برہنہ ہو کے، نیم برہنہ ہو کے جب باہر آتی ہے تو بڑے بڑے متقیوں کا بھی تقوی پانی ہو جاتا ہے وہاں پر، وہ بالآخر ایک نیم نگاہ گھما کے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن اگر مرد نیم برہنہ ہو کے قمیض اتار کے باہر آئے تو عورتیں منہ موڑ لیتی ہیں، انہیں نہیں ہے پسند مرد کا بدن۔ لیکن مرد کبھی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وہ تو لاحول پڑھ کے پہلے پھر دیکھ لیتا ہے، دیکھ کے پھر ایک لاحول پڑھ دیتا ہے کہ وہ پہلی والی تو حلال تھی نظر۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں جو ایک رجحان ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے، اور وہ دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں کالج کے اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی کے، تو ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ خاتون ہیں، تو وہ عموماً خوبصورت بھی ہیں اور پھر ساتھ لباس بھی ایسا پہن کے آتی ہیں جو جتنے اس کے لڑکے ہیں اسٹوڈنٹ، لڑکیاں لڑکے دونوں ہیں، لیکن جو مرد اسٹوڈنٹ ہیں اس کے، وہ اس کے سارے اس کے روپ میں اور اس کے حلیے میں ہی محو رہتے ہیں، یہ نہیں ان کو پتہ چلتا پڑھا کیا رہی ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو میں نے کہا کہ آپ نہ لکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، صرف اس کی آواز سنو، آپ اس کی طرف دیکھو نہیں، تو آپ لکھتے رہو، ایک تو لکھنے سے آپ کی توجہ رہے گی، اور دوسرا پھر آپ ادھر۔ تو اس نے کہا کہ جب میں ایسا کرتا ہوں یا کوئی اور بھی کرے تو وہ ادھر سے ہی کوئی چیز پھینکتی ہے اس کے منہ پر کہ مجھے دیکھو تم، وہ نیچے دیکھنے نہیں دیتی، لکھنے بھی نہیں دیتی کہ مجھے دیکھنا ہے تم نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی میں اس کے پاس 1-2 سیمسٹر پڑھ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا اس نے کیا پڑھایا ہے، مجھے اس کے باقی ساری تفصیلات پتہ ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس نے پڑھایا کیا، چونکہ توجہ جاتی ہی نہیں ہے میری اس کی طرف۔
یہ وہ واقعات ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس کو مد نظر رکھیں, ہم عورتوں کے لیے اتنے ہی وسائل تعلیمی ماحول فراہم کریں جتنا مردوں کے لیے, ٹھیک ہے, کسی کمی کے بغیر. میں نے یہ اور یہ آپ یہاں دیکھیں گے آپ, بلکہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے ہم نے جو ماحول بنایا وہ مردوں سے بہتر ہے. واقعاً بہتر ہے. مثلا اگر ہم اسٹوڈیو میں گئے تو ایک اسٹوڈیو آپ نے مختص کر دیا خواتین کے لیے, اس میں پروڈیوسر, ڈائریکٹر یعنی کیمرہ مین, بلکہ ہر چیز خواتین کر رہی ہیں, ٹوٹل خواتین کا کام ہے. بہترین تھا. ویمن امپاورمنٹ کی میں نے بات کی, آپ فوٹیج میں بھی دیکھیں گے, ویڈیو میں بھی دیکھیں گے آپ کہ خواتین واقعاً امپاورڈ ہیں, راستے الگ ہیں, جدا ہیں, سروں پہ چادریں ہیں مگر عقلوں پہ پردے نہیں پڑے ہوئے. یہاں تک کہ مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم مستشفیٰ کی طرف گئے تو حیا اور حیات کا تحفظ وہاں پر ہو رہا ہے. مرد اور عورت الگ الگ راستوں سے جا رہے ہیں, اور جو معاملہ ہے, جو ذمہ داریاں ہیں, جو مجبوریاں ہیں, وہ سب چیزیں ہیں. اچھا, میں جب سوالات جمع کر رہا تھا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو واقعاً اگر آپ جواب نہ دیں گے تو وہ ادھوری رہ جائیں گی. مثلا اتنی بڑی لائبریری ہے اور میں بڑا خوش ہوا ہوں, غالباً 2 لاکھ سے زائد کتابیں, 2.5 لاکھ کے قریب اس میں موجود ہیں. اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں. بھلا یہاں بھی کوئی اہل سنت کی کتاب پڑھتا ہوگا؟ یہ آپ نے اچھی تشخیص دی ہے کہ بلکہ یہ پورا دنیا میں اگر آپ ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, آپ شیعہ لائبریری جہاں بھی بنیں گی اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا ذخیرہ اہل سنت علماء کی کتابوں کا ملے گا. تفاسیر ساری ہوں گی, حدیث کی ساری کتابیں, فقہ کی ساری کتابیں ہیں. اور جب شیعہ فقہاء علماء بحث کرتے ہیں علمی تو وہ اہل سنت کی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں, ان کے نظریات کو پیش بھی کرتے ہیں, ہر چند ان پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو نہ بھی قبول کریں لیکن ان کو پڑھتے ضرور ہیں, اور پھر اپنے طالب علموں کو بھی اس کا موقع دیتے ہیں. یہ تو ایک عمومی ماحول ہے شیعہ مدارس کا, شیعہ حوزات علمیہ کا, آپ جہاں بھی چلے جائیں. ہم نے اہتمام خصوصیت شعوری طور پر یہ کام کیا ہے, روایت کو نہیں فالو کیا ہم نے شعوری طور پر یہ کام کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ اس طرح سے بند کنویں کے اندر تربیت یافتہ مینڈک نہ ہو, جس کو صرف یہ پتہ ہو میرا فرقہ کیا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو, اندھیری رات ہو, اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کتنے اور مذاہب ہیں, کتنے اور علماء ہیں, کتنے اور افکار ہیں. بلکہ حتیٰ جو اہل سنت تو ظاہر ہے شیعہ سنی مسلم علماء ہیں, اسلامی علماء میں ہم ان کو شمار کرتے ہیں, علماء اسلام ہیں یہ. ہم علماء دین و بے دین میں تقسیم نہیں کرتے, سارے علماء اسلام ہیں, اپنی اپنی انہوں نے تشریح کی ہے. حتیٰ غیر مسلم جن کے پاس علمی کچھ کہنے کے لیے کوئی بات ہے, خواہ وہ سوشل سائنسز ہوں یا نیچرل سائنسز میں, ان کی ایک بڑی علمی خدمات ان کی ہیں اور بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں. تو ہم تو ان کو بھی یہاں پر رکھتے بھی ہیں, کتابیں بھی رکھتے ہیں حوالوں کے لیے بھی, اور پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. تصوف پر میں نے دیکھا کتاب ان کی موجود طرف بالکل ہے, پورا ایک شیلف ہے, تصوف کا ایک بڑا ذخیرہ ہے یہاں پر. اور ظاہر ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو علم شمار ہوتی ہیں, اور علم سے کسی نسل کو محروم کرنا یہ ظلم ہے اس کے اوپر. آپ کے جو بحران ہیں اس وقت, سماجی بحران بنے ہوئے ہیں آج کل, جو افسوسناک واقعہ زیر بحث ہے جڑاں والا کا, یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے فرقے کے نام پر, اس میں آپ نے جو تصور پیش کیا ہے وہ اتنا غلط ہے کہ دشمنی اس نے پیدا کی ہے, نفرت پیدا کی ہے. آپ ایسی تعلیم دیں جو ذہنوں کو کھولے. آج کی دنیا میں آپ کے نسل کو زندگی رہنے کے مواقع فراہم کرے کہ اس زمانے میں کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے, دوسرے اقوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنے نظریات ان تک کیسے پہنچانے ہیں, ان کے نظریات کو کیسے ہم نے لینا ہے. خوب یہ وہ چیز ہے جو ضروری ہے ہمارے لیے. تو اگر آپ نہیں کریں گے نا, آج ہو جائے گا, چونکہ میڈیا اتنا حاوی ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی نے یہ وسائل اتنے عام کر دیے ہیں کہ اب آپ کنویں میں بندہ بٹھا کے رکھنا محفوظ یہ نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے وہ دوسرے اس کو بتا دیں گے, اور دوسرے جب بتائیں گے تو وہ کسی اور رنگ میں بتائیں گے, اس کو باغی بنا دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کو یہ سارا کچھ پڑھائیں, وضاحت کے ساتھ پڑھائیں, دلیل کے ساتھ پڑھائیں. چلیں آپ بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ بتائیں نا یہ بات کہ ہاسٹل میں بچوں کے کمروں میں اے سی نہیں ہے, جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہو, مگر مدیر کے اپنے گھر میں, بلکہ اس کی ہر شے میں سوچتا ہوں کہ شاید واش روم میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے. ہم جتنے مدارس گئے ہیں وہ خود ٹھیکیدار ہوتا ہے, بلکہ ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. آپ کے اپنی رہائش گاہ میں بھی اے سی نہیں ہے, کیوں؟ خوب
ہماری یہ حسرت ہے، آرزو ہے کہ یہاں یہ ساری سہولتیں موجود ہوں، یہ میری دلی آرزو ہے۔ آپ یہاں دیکھیں دینی مدرسہ، تو مجھے آپ نے نہیں پوچھا لیکن بعض لوگ پوچھتے ہیں آ کر کہ یہ مدرسہ اس طرح کا تو کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اہل سنت کے بڑے اکابرین آئے ہیں یہاں جن کے اپنے بڑے بڑے مدارس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی نہیں ہے اس طرح کا ڈیزائن، تو یہ کیسے آپ نے آئیڈیا کہاں سے لیا؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جس مدرسے میں میں نے پڑھا ہے یا جن مدارس میں میں نے پڑھا، یہ ان سے یہ آئیڈیا لیا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کیا وہ ایسے مدارس تھے؟ میں نے کہا چونکہ وہ ایسے نہیں تھے، اس لیے کہ ان میں کوئی تعلیمی سہولت نہیں تھی۔ واہ۔ وہ صرف ایک کمرہ تھا رہائشی، لیبر روم جس کو کہتے ہیں۔ پورے مدرسے میں اگر 100 طالب علم ہیں تو 2 واش روم ہیں، 3 واش روم ہیں۔ ان کی کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، ان کے میں کوئی ٹائل نہیں لگی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ طہارت نجاست کا بھی صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہے۔ اور انہی میں پڑھا ہم نے، اور تعلیمی سہولتیں نہیں تھی وہاں پر۔ تو وہیں سے یہ ذہن میں بات آتی تھی کہ اگر تعلیمی ادارہ بنانا ہے تو اس میں تعلیمی ماحول ہونا چاہیے، تعلیمی سہولتیں ہونی چاہیے، اور تعلیمی ایک پورا نظام ہونا چاہیے۔ تو وہاں سے یہ چیزیں لی تھی، اور اسی وقت پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہر سہولت اپنے بچوں کو دیں جو دی ہے ہم نے۔ مثلا یہاں لانڈری کی سہولت ہے، بالکل، سلون بھی ہے، بچوں کو کپڑے نہیں دھونا پڑتے۔ جی، میں خود طالب علمی میں جس کام سے بہت گھبراتا تھا، میرے لیے ایک عذاب تھا، وہ کپڑے دھونا ہوتا، باقی سارے کام کر لیتا تھا، کھانا بنا لیتا تھا، پکا لیتا تھا، برتن دھو لیتا تھا، سارے جو کام ہوتے ہیں اپنے کرنے کے، لیکن جب کپڑے دھونے کی باری آتی تھی تو روح نکلتی تھی کہ یہ کپڑے کیسے دھونے ہیں۔ پھر بالآخر وہ دھونے پڑتے تھے، صحیح دھلتے بھی نہیں تھے مجھ سے۔ تو اسی وقت سے میں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طالب علموں کے لیے یہ کپڑے دھونے والا کام نہیں، دھو بھی نہیں سکتے نا صحیح، ایک تو یہ کہ اچھا دھو لیں، لیکن دشمنان امت کی اور دشمنان وحدت کی اچھی دھلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر مدرسہ بنانا ہے، ابھی ہمارے بچوں کو دھلا ہوا کپڑا ملتا ہے، استری کیا ہوا ملتا ہے، ان کے کمرے سے میلا لباس ان کا کلیکٹ ہو جاتا ہے جمع کر کے، ان کی اپنی طالب علم کمیٹی ہے، وہ روزانہ کمروں کے نمبر لگے ہوئے ہیں ہاسٹل کے کمروں کے، اس نمبر کے حساب سے روزانہ ان کے یونیفارم والے کپڑے اور ان کے عام پہننے والے کپڑے ڈریس وہ سارے میلے جمع کر کے ہفتے میں ان کے کتنے جوڑے دھلنے ہیں، مثلا ہر طالب علم کے ہفتے میں 3 یا 4 جوڑے ہفتے میں اس کو دھو کے استری کر کے دینے ہیں، پھر اسی طرح کمروں کے نمبر سے۔ اسی طرح ان کے لیے حجام کا یہاں انتظام ہے، کٹنگ کا، ان کے جوتے موچی یہاں ہے، درزی یہاں پر ہے، کھانا ان کو برتن ان کو بالکل تیار کھانا ملتا ہے لگا ہوا دسترخوان کے اوپر۔ یہاں تک کہ کھانے میں سبزی بھی ان کے اپنے فارم کی ہے۔ میں ان کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ عروۃ الوثقیٰ عوام کی میراث ہے، تو اب یہ ان کی ہی ہے، تو فارم کی سبزیاں بھی ان کی اپنی ہیں، دودھ بھی ڈیری کا آ رہا ہے وہ بھی ان کا اپنا ہے، ہر چیز ان کی اپنی ہے، آپ بھی ان کے اپنے۔ ایسا ہی ہے، یہ بھی ہمارے ہیں چونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ قوم ساری ہماری ہے، ہمیں جن ناموں سے دور کیا گیا ہے وہ ظلم ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں اسی طرح احساس رکھنا ہے کہ یہ سب اپنے، یہ سب میرے بچے ہیں، میری اولاد ہیں، یہ یعنی انہیں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے طالب علم ہیں، میرے بچے الگ ہیں اور میرے طالب علم الگ ہیں، بلکہ یہ میری اولاد ہیں، اور ان کو اسی احساس کے ساتھ ہم ان کو یہاں پر رکھتے ہیں، اور تمام سہولتیں جو ممکن ہو سکتی ہیں ہم حاضر ہیں ان کو دینے کے لیے۔ اب یہ جو اے سی والی سہولت ہے یہ میری آرزو ہے، چونکہ میں خود گرمی مجھے بہت متاثر کرتی ہے، یہ اس عمر میں آ کر، پہلے نہیں تھا، پہلے ایک اللہ نے ہمت دی ہوئی تھی، گرمیوں کے اندر میں برداشت زیادہ تھی، لیکن کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی گرمیوں کے موسم میں آ کر اس میں ذرا میں سست ہو جاتا ہوں، یا یوں سمجھے کہ توانائی تھوڑی میری کم ہو جاتی، پھر کیوں نہیں لگاتے؟ اور یہ مجھے احساس ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے اندر کہ بجلی کا جو ریٹ ہے، بحران ہے، ایک تو بجلی ہے نہیں ہے، وہ جو نہیں ہے وہ بہت مہنگی ہے، وہ جو بجلی نہیں ہے اس کا بل آتا ہے یہاں پر اتنا زیادہ آتا ہے، ایک گھر والے کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے لوگ تنگ ہیں اس وقت۔ تو میری تو آرزو ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہمارے بچے، ہر بچے ہاسٹل کے کمرے میں اے سی ہو۔ ابھی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، لوگ باہر سے لوگ آتے ہیں، حبس کا موسم ہوتا ہے، ہم اپنے تئیں تو پنکھے ونکھے چلاتے ہیں، لیکن اس میں مجھے خود بہت شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ میں مومنین سے معذرت بھی کرتا ہوں
کہ آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے احساس ہے اس کا. تو لیکن اللہ توفیق دے اگر ہم یعنی پاکستان کے یا لاہور کے موسم کے مطابق ہم بچوں کو سہولتیں دیں. بہت اچھا یہ ہوگا. آرزو ہے ہماری, بہت اللہ اچھا کرے ہوگا. گا انشاءاللہ. بہت اچھا. یہ یعنی کسی کنجوسی کا وہ نہیں ہے نتیجہ، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وسائل ہمارے ابھی اتنے نہیں ہیں. میں آپ کی توسل سے اور خود چونکہ مشاہدہ کر رہا ہوں، شاہد ہوں، جو والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بچیوں کے لیے پردہ، حیا، حجاب، اس کا تو میں خود سے شاہد ہوں کہ بہترین نظام ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بچوں کے لیے اس نظام کے لیے اپنا تعاون کرتے ہیں، بہترین سرمایہ، بہترین کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت جلدی آ رہا ہے اور ہمیں آج کل اس جدید دور میں بہت جلدی نتیجہ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سارے، مثلا مسجد بیت العتیق، اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ 40,000 لوگ تو یہاں آبادی میں بھی نہیں ہوں گے آس پاس، تو آپ نے اتنی بڑی مسجد کیوں بنوائی ہے؟ ایک مولانا صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. لاہور کے ہی تھے، آتے جاتے تھے. تو جب ہم بنا رہے تھے مسجد، ابھی آدھی بنی تھی، اب آدھی رہتی تھی، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی بڑی مسجد ہے. تو انہوں نے بے تکلفی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہو آپ، اس کو بھرے گا کون؟ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، مثلا 200-300 آدمیوں کی گنجائش کی مسجد ہے، وہ آج تک نہیں بھری، تو آپ اتنی بڑی مسجد جو بنا کے تو اس کو بھرے گا کون؟ تو میں نے ایسے مذاق میں ان سے کہا کہ مسجد بھی میں بناؤں اور بھروں بھی میں ہی. تو ایک کام تو آپ لینا اپنے ذمہ کہ بچے زیادہ پیدا کریں تاکہ بھریں آپ اس کو. تو باہر کے یہ تو مذاق میں ان کو جواب دیا تھا. میں خوش ہو گیا کہ آپ نے مجھے بھی کسی ذمہ داری پہ لگا دی، اپنا حصہ اگر میں ڈال سکا. تو صحیح جواب یہ ہے کہ ہم جب ہمارے پرانے جو اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں دیکھ لیں، مسجدیں ہیں یا شیعہ کی امام بارگاہیں ہیں یا مدرسے ہیں، مرلوں پہ بنے ہوئے ہیں. مثلا 2 مرلے کی مسجد، 5 مرلے کی مسجد، 10 مرلے کی مسجد. یہ کیوں اتنے چھوٹی مسجدیں کیوں بنائی ہیں انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ افراد گنتے تھے، ابھی کتنے افراد ہیں نماز پڑھنے والے؟ 6، تو اتنی بنا دو، چلو 10 کے لیے بنا دو. ہم نے جو سوچا ہے یہ ادارہ بھی اور اس جیسے اور ادارے اور مسجد بھی خصوصاً، ہم نے افراد گن کے نہیں بنائی بلکہ نسلوں کو دیکھا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. کہ ان کو ایسا بناؤ کہ نسلیں آئیں ان سے استفادہ کریں. یہ ادارے بار بار نہیں بنتے، ایک ہی دفعہ بنتے ہیں، ایک توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو آپ ایسا نہ بناؤ کہ ایک نسل تو اس میں سے استفادہ کر جائے، اگلی نسل کے لیے یہ قابل استفادہ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے جب آپ دور نگاہ رکھتے ہیں، آگے کا سوچتے ہیں، افق آپ کا دید کا تھوڑا آگے ہے، تو پھر آپ کو اس طرح سے بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، نسلوں کے لیے ہے. اتنا نہ کروں میں جتنا خود میری عمر ہے اور میں اتنا گزار کے چلا جاؤں، بعد والے خود سوچیں آ کر. تو یہ تو ہمیں دین کی بھی تربیت یہ ہے کہ آپ جو بھی بنیاد رکھو اس کو آئندہ نسلوں کو مد نظر رکھ کر کرو کہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں. اللہ آپ کو عمر اور آپ بخیر دیکھ لیں کہ جو مثلاً پنجاب یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، اتنی بڑی ہے، اگر بندے گن کے بناتے تو چھوٹا سا پلاٹ کافی تھا، لیکن اتنے ایکڑوں پہ بنی ہوئی ہے تو نسلوں کے لیے، اور انشاءاللہ رہے گی، کافی عرصے تک قائم رہے گی انشاءاللہ. پروردگار آپ کو بھی عمر خیر عطا فرمائے. مجھے علامہ اقبال کے وہ جملے یاد آ گئے جو ان سے منسوب ہیں کہ آپ 4 یا 5 لوگوں میں پرجوش خطاب کر رہے تھے، گویا ہزاروں کا مجمع ہو. کسی نے کہا اتنے لوگ نہیں ہیں اتنی جوشیلی اور اتنی اونچی اور بلند آواز میں. آپ نے کہا میرے سامعین سن رہے ہیں اور وہ شاید 50 یا 100 سال بعد بھی سنیں گے مجھے. یعنی دور اندیشی اور ویژن اسی کو کہتے ہیں جس کا میں متعارف ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات ہو. میں بہت سارے سوالات رکھتا ہوں اور آپ نے گاہے بگاہے ان تمام کا جواب مجھے دیا ہے. میں ساتھ میں ایک چیز جو بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس میں تاخیر کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. لائبریری پہ ہم نے بات کر لی، کمپیوٹر پہ ہم نے بات کر لی، لیبارٹریز پہ ہم نے بات کر لی. آپ نے ایک ہاسپٹل یا کلینک یا مستشفیٰ بنایا اور اس میں آپ نے باہر کے لوگوں کو بھی اجازت دی. پھر اس میں آپ نے ایک گیپ بھی رکھا مرد اور عورت دونوں کے لیے. پھر اس میں جتنا ہو سکتا ہے تمام وسائل بھی موجود ہیں. یہاں کے بچے جاتے ہیں ان کا الگ ٹوکن ہوتا ہے، باہر والوں کے لیے الگ ٹوکن ہوتا ہے، مگر انتظامات اور وسائل سب کے لیے یکسر ہوتے ہیں. تو یہاں تو آپ نظام تعلیم کی جو طبیبی علاج ہے وہ فرما رہے تھے، مرض کا علاج بھی آپ یہاں سے فرما رہے ہیں. پیچھے اسکلز کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے جس کو ہم ہنرستان کہتے ہیں. تو ایک وقت میں ایک آدمی اتنا سب کچھ کر کیسے سکتا ہے؟ توجہات ایک جگہ مرکوز رہیں گی، محور رہے گا، بٹ نہیں جائیں گے آپ؟
ऐसा ही है, मामूल में तो ऐसा ही होता है कि आदमी एक काम करता है और उस पर पूरी तवज्जो रखती है तो अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। अगर बहुत सारे अपने लिए प्रोजेक्ट खोल ले और वसाइल की भी किल्लत हो तो फिर उसके लिए मुश्किलात हो जाती हैं, और ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जिस सूरत हाल का हमें सामना है, तो अगर हम ये जो मामूल है उसके मुताबिक काम करें तो फिर यानी मैं यूँ कहूँ कि हमें जो मिला है विरासत में अपने पिछले बुज़ुर्गों से जो सूरत हाल मिली है, तो कोई इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नहीं मिला। हमें फ़िरका वारियत मिली है, हमें जहालत मिली है विरासत में, नफ़रत मिली है और तालीम से दूरी मिली है। अब हम चाहते हैं कि इस काम को हम शुरू करें, वो जो नहीं हुआ 70-76 साल में, आज उसको आगाज़ करें हम। और जिधर देखते हैं उधर वीरानी है, कुछ भी हुआ नहीं है। तो जितनी तौफीक अल्लाह ने आपको दी है उतना आप करें, साई आप करें, बाकी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है आपने। इसकी मैं ये मिसाल दूं कि हम क्यों ऐसा करते हैं। ये हम खुद भी मुतवज्जे हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं, और ये सिर्फ आपने यहाँ देखा है। इस वक्त हमारे मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ अज़ला में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हैं, छोटे और बड़े, और उनकी भी एक अपनी तफसील है। और जहाँ हमें मौका मिलता है तो हम पीछे नहीं हटते, बल्कि कोशिश होती है कि फिर हमारे जो मुआवनीन हैं वो कहते भी हैं कि जब एक के चलाने के लिए नहीं है आपके पास वसाइल नहीं हैं तो आगे क्यों बढ़ते हैं आप। तो मैंने कहा कि क्या मुझे ये यकीन है कि मैं इतनी उम्र पाऊंगा कि पहले इसको मुकम्मल करूंगा, फिर उसको शुरू करूंगा, फिर उसको मुकम्मल करूंगा, फिर तीसरा, चौथा। हमारा काम है शुरू करना, आगाज़ करना, तकमील करना, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है। क्योंकि अल्लाह ने अपने काम की एक तदबीर का एक नक्शा बनाया हुआ है। उस नक्शे में हर एक की एक ड्यूटी है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। मसलन आप देखें अंबिया कराम जो शुरू करते हैं, शुरू करके उनकी ड्यूटी वहाँ ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद वाली की ड्यूटी आ जाती है कि आपने अब इस मंजिल इस तक पहुँचाना है आपने, फिर उसके बाद और करते करते फिर वो आखिरी मंजिल तक सिलसिला पहुँच जाता है। तो हमें वो अपना किरदार मुशख़्ख़स करना है कि इस पूरे नक्शा इलाही में हमारा क्या किरदार है, हम वो अदा करें बस, बाकी हमारा नहीं है काम। और ये भी हमें शऊरी तौर पर पता है कि हम नहीं कर रहे ये काम। हम मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल की उम्र में, जब बच्चा थोड़ा ज़िद्दी सा हो जाता है तो उस वक्त वो हर चीज़ में करता है, मुदाखलत करता है। बस वो वालिदैन जिनके पास गाड़ियाँ हैं, तो जब फैमिली के साथ, बच्चों के साथ निकलते हैं बच्चों को लेकर, तो उस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि गाड़ी मैं चलाऊं, और ज़िद करता है, रोता है। फिर वालिद जो गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, वो उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो बच्चा स्टीयरिंग पे हाथ रखता है, फिर गाड़ी चल रही होती है और बच्चा मुंह से आवाज़ें निकालता है और एक्टिंग ऐसी करता है कि ये उसका पूरा यकीन होता है कि ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। लेकिन बेखबर है कि पीछे कोई और है। असल तो उसके हाथ में है स्टीयरिंग, मैं नहीं चला रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हमारा ये एहसास है कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तदबीर पीछे किसी और की वाह है। वाह, सुभान अल्लाह। और वो कर रहा है। जब वो कर रहे हैं तो फिर हमें ये सोचने की कि ठीक है, मैं एक वक्त में एक काम कर सकता हूँ, लेकिन परवरदिगार तो एक वक्त में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत। हमारे पास वसाइल एक ही काम के हैं, लेकिन उसके पास तो वसाइल एक काम के नहीं, उसके पास तो हर चीज़ के वसाइल हैं। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ तलब करें उससे, हकीकत है, अपनी तकाजा उसके सामने पेश कर दें और उसने हमें मायूस नहीं करना, और अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया। अच्छा, वो जो बच्चा गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चल रही है, जैसे कि जामा उर्वतुल वुस्का की गाड़ी है, बड़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है, कवानीन की पासदारी करते हुए चल रही है, लोगों का, अवामुन नास का ख्याल करते हुए चल रही है, मगर हर गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है। जामा तो उर्वतुल वुस्का की फ्यूलिंग कहाँ से हो रही है? अब तो लोग, आपके नाक़िदीन ये कहते हैं कि हम छोटी सी, हम अज़ाखाना पूरा नहीं कर पाते, इमाम बारगाह नहीं बना पाते, इतना बड़ा मदरसा बना कैसे दिया जवाद तक़वी ने? इस पर भी हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि खुदावंद तबारक व तआला ने ऐसी एक मायूस कौम, जिसको मायूस होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गई है अपने बड़ों या अपने लीडर्स की कारकर्दगी की वजह से हो गई है मायूस, जो ये समझती है कि कुछ हो नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकते हम। इस पहलू से ये अच्छा आपने सवाल
اٹھایا ہے. میں اس کو بغیر سوال پوچھے ہوئے بھی جواب دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہر پاکستانی کا سوال ہے. یہ بعض پوچھ لیتے ہیں, مثلا غیر شیعہ اہل سنت نہیں پوچھتے, وہ نہیں پوچھتے, لیکن ہوتا تو ہے ان کے ذہنوں میں. شیعہ تو پوچھتے ہیں, وہ آتے ہی اسی لیے ہیں یہاں پر, یہ پوچھنے کے لیے, نہ بھی آئے تو بھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا کچھ بنا لیا ہے. پھر وہ جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے, جواب بھی خود ہی بنا لیتے ہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے ہماری نسل کے لیے, موجودہ اور آئندہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مرکز جو بنا ہے اس کی ایک میں ہسٹری بھی بتا دوں آپ کو, کیسے شروع کیسے ہوا, یہ آغاز اس کا کیسے ہوا. جیسے میں آج گفتگو کرتا ہوں, شروع طالب علمی سے جب اللہ نے توفیق دی تبلیغ کی, تو اسی طرح سے اسی انداز سے بات چیت ہوتی رہی. ہر شہر میں آنا جانا ہوتا تھا پورے پاکستان میں. لاہور بھی آتا تو لاہور کے کچھ مومنین جو گفتگو سنی انہوں نے, تو انہوں نے وقت مانگا کہ ہم آپ سے ایک نشست بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 آدمی تھے, اور انہوں نے وقت مانگا, بیٹھ گئے ہم. تو انہوں نے اس گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کی باتیں سن کر ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ روایت سے ہٹ کے ذرا بولتے ہیں, آپ غیر رسمی. ہاں, اس انداز سے نہیں ہے, آپ کی گفتگو ویسے نہیں ہوتی جیسے عموماً مجالس میں ہوتی ہے, آپ ذرا ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں, اور پھر آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور اس میں ہمیں رائے حل نظر آتا ہے. یہ ان کا تبصرہ تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو آپ خود آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں آپ, اس کے لیے باقاعدہ مرکز ہو اور اس کے لیے انتظام ہو, تاکہ یہ اچھے طریقے سے بنیادوں سے شروع ہو. یعنی ایک ادارہ بنائیں آپ اور اس ادارے میں آ کے یہ کام کریں آپ. تو میں نے ان کو تحسین کی کہ آپ نے جو سوچا ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے, یہ شعور دیا ہے, لیکن میں اس کام کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں ادارہ بنانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تجربے بڑوں کے بھی ہمارے سامنے ہیں, دوسروں کے بھی, کہ یہ کام عزت سے نہیں ہوتا. ابھی آپ مجھے اکسا رہے ہیں کہ یہ ادارہ بناؤ, میں آپ کے کہنے پہ آ کے شروع کر دوں, پھر اس کے بعد آپ مجھے نظر ہی نہیں آئیں گے یہاں پر, اور میں پھر یہ کشکول لے کے نا, کاسا لے کے, تو پیسے والوں کے گلی گلی گھومتا پھروں گا ان کے دروازے پہ. تو وہ اتنی عزت نہیں ہے اس سے ہوتی. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو چندے سے مسجد بنی ہے نا, میں تو اس میں نماز بھی پسند نہیں کرتا ہوں پڑھنا. عزت سے نہیں بنی ہوئی, مانگ مانگ کے گدائی سے بنی ہوئی ہے. گارا اپنی محنت سے بنائے ہیں, مسجدیں چندے مانگ کے بناتے ہیں. بلکہ میں ایک جگہ گیا, کویت کے مومنین نے مسجد بنائی ہوئی تھی پاکستان کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ نماز وہاں پڑھ لی ہے. تو میں نے کہا وہاں چلے جاتے ہیں, ہم بیٹھیں گے بات چیت کریں گے, نماز باہر پڑھوں گا میں, چونکہ یہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے, یہ باہر کے لوگوں نے فنڈ دیا ہے آپ کو. تو اس میں کیا کمال ہے کہ کسی نے آپ کو باہر سے ملک سے پیسے دیے ہیں, آپ نے مسجد بنا کے, اور یہاں آپ فن خان بنے ہوئے لمبے لمبے سجدے کرتے ہو. مزہ تو یہ تھا کہ اپنے خون پسینے سے بناتے یہ مسجد, پھر اس میں نمازیں پڑھتے, مزہ آتا آپ کو. تو یہ بات تھی جو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں ہوں متفق آپ کی رائے سے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں وقت آنے دیں گے, ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کے جو مالی خرچہ ہوگا وہ سارا ہم اٹھاتے ہیں. یہ 3 افراد تھے, متوسط درجے کے تاجر تھے یہ. باہر کیف یہ بات انہوں نے شروع کی, پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال تک یہ بات چیت جاری رہے. کبھی میں آتا ادھر تو مل لیتے, کبھی کسی بہانے سے ملاقات, تو وہ پھر چھیڑ دیتے تھے یہ موضوع کہ ہمیں اس کو. تو کرتے کرتے یہ بات ذرا پختہ ہوتی گئی, آگے بڑھتی گئی, تو ایک دوسرے کو ہمیں سمجھنے میں اچھا موقع مل گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں, یہ بناتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ کیا بننا ہے. جب یہ بننا شروع ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ جیسا بنا رہے ہیں مدرسہ ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مدرسہ یہ ہوتا ہے کہ 1 کنال 1.5 کنال کی جگہ ہوتی ہے, اس میں ایک لائن میں لمبے میں کمرے بنائے جاتے ہیں, آگے برآمدہ ہوتا ہے, کونے میں چند ٹوائلٹ ہوتے ہیں, تو یہ مدرسہ ہوتا ہے. آپ تو کچھ اور بنانا شروع کر دیا آپ نے. یہ ان کے ذہن میں تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری تو تیاری اس کی تھی بنانے کی, آپ نے اور شروع کر دیا. تو میں نے کہا آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں آپ, باقی اللہ نے کرنا ہے, آپ سے بھی اللہ نے کروانا ہے. تو انہوں نے ہمت کی, الحمدللہ اللہ نے, وہ پھر 3 سے بڑھ کر آگے تعداد 6 تک پہنچ گئے. پھر مدرسے جب بن گیا, شروع ہو گیا, تو اس کی ایک پہچان ہو گئی
ملک کے اندر دنیا میں ایک پہچان خود اب بن گئی ہے اس کی، تو اب تو لوگ کرتے ہیں تعاون، عام مومنین بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو نہیں، لیکن جو بنیادی یہاں وسائل لگائے تھے وہ یہ 3 بندوں نے شروع کیا جو ابھی تک ہیں۔ زمین خریدی انہوں نے، پہلا فیز بنایا انہوں نے، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا بنایا، اور ابھی تک وہ اصل بوجھ انہی نے اٹھایا ہوا ہے وہ، اور وہ ظاہر اسی معاشرے میں ہیں، یہاں موجود ہیں، اور ان کو اللہ نے اتنا کرم ان کے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا انہوں نے یہاں کام کر دیا ہے کہ لوگوں کے لیے باور کرنا مشکل ہے، لیکن وہ خود آ کے کبھی اظہار وجود نہیں کیا، کبھی اچھا، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ نام لیں؟ نہیں کی، بالکل سر۔ میں کئی دفعہ ان سے اجازت لی کہ اگر آپ کہیں تو انہوں نے کہا نہیں، کیا ضرورت ہے۔ پھر چند ایک جو مرحوم ہو گئے میں نے ان کا بتا دیا، اور ہم نے اپنے اداروں کو بھی بتایا۔ یہ واحد مدرسہ ہے جس نے اپنے مالی سورس بتائے ہیں، گورنمنٹ کو بتائے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے پیسے سے یہ بنا، اور انہوں نے تصدیق کی ہے جا کر اس کی۔ اب یہ جو لوگوں کو تعجب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 70-75 سال میں تو کچھ نہیں ہوا، تو میں نے اس کی ایک مثال دی کہ جیسے 70 سال یا 70 سال تو خیر ویسے ہی آدمی اوور ایج ہو جاتا ہے، مثلا شادی ہوئی 20-30 سال تک بچہ ہی نہیں ہوا، تو مایوسی سی ہو جاتی ہے نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس جوڑے سے بچہ نہیں پیدا ہونا۔ تو پاکستان میں جو 70 سال گزرے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایک مایوسی ہماری قوم کے اندر ہے کہ یہاں سے تو کچھ پیدا نہیں ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو دیا۔ حضرت زکریا مایوس ہو چکے تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ حضرت ابراہیم کے سن میں جا پہنچے، اللہ نے اولاد دے دی۔ پاکستانی قوم کو اللہ نے اس انتہا کی مایوسی سے پہلے ہی ایک نعمت دے دی۔ اس ادارے کی یہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غیر ملکی 1 روپیہ بھی شامل نہیں۔ بھائی کیا بات ہے! 1 روپیہ نہ کسی حکومت کا، نہ کسی فیڈریشن کا، نہ کسی شخصیت کا، چونکہ کرتے ہیں نا لوگ دنیا میں موجود ہیں جو پاکستان جیسے ممالک میں اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں شرکت کرتے ہیں، دیتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن نہ ہم نے ان سے لیا نہ انہوں نے ہمیں دیا، دونوں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ اور یہ فخریہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کام ہمارے اپنے لوگوں نے کیا ہے، اور وہ بھی ساری قوم نے نہیں کیا، چند افراد نے مل کے یہ کھڑا کر دیا۔ اب البتہ یہ تعاون عمومی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اب لوگ اس کی تعاون کرتے ہیں۔ بہت خوب تجلیات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا تعاون اب سب کے لیے ایک مثال ہے۔ میں بڑا دل رکھتا ہوں، اور میں نے آج بڑے اطمینان والے جوابات لیے ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جو آپ کے ذہن میں بھی سوالات تھے ان کا جواب بھی آپ کو ملا ہوگا۔ ایک تو یہ پاکستان کا ادارہ ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ عالم اسلام کی پہچان بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی پیسوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر جو ہو رہا ہے اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کا مشاہدہ آج پورے دن کے دورے میں نے کیا۔ میں نے نظام الاوقات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، جس طرح سے انہوں نے بہترین انداز سے ورزش اور اس کے علاوہ مطالعہ، مباحثہ اور دیگر چیزیں، دروس، ہر چیز اپنے ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلائی ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہفتے میں دروس کا ایک سلسلہ ہے، خطبات کا ایک سلسلہ ہے، یہاں تک کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، علماء کی تربیت اور پھر ان کی خطابت کیسے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کس انداز سے پیش آنا ہے، یہ سب چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال، ایک استعارہ، ایک محور، ایک مصدر بن جائے گا۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں خوار و زبوں۔ یہاں پر ان جوابات کے ساتھ میں علامہ سید جواد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خواہش میں آپ کے قدموں میں رکھ کے جا رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے آؤں گا، نئی جدت دیکھوں گا، نئے تقاضے بلند ہوتے ہوئے دیکھوں گا، نئے شعبہ جات اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کروں گا، اور یقیناً وہ طلباء جو آج ابھی طالب علم ہیں، کسی جگہ استاد کی حیثیت سے ایسی ایک جامعۃ العروۃ الوثقیٰ کا ایک پودا لگا رہے ہوں گے، شاید کسی اور صوبے میں یا شاید کسی اور شہر میں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔